بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بار ہمارے ساتھ ہم سفر ہے ایک ایسا جوان کہ جس نے اپنی جان کو سنبھال کے رکھا اور دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ جناب حامد البرزیان مقدم شیرازی۔ 36 سالہ یہ جوان بیان کرتا ہے کہ میں مشین بنانے کا کام کرتا تھا اور زیادہ تر اپنے کام میں مشغول رہتا تھا۔ کام میں بار بار مشکلات پیش آ رہی تھی، مختلف لوگوں سے رابطہ ہوتا تھا لیکن پھر معاملہ خراب ہو جاتا تھا اور میں پھر دوبارہ سے بے روزگار ہو جاتا تھا۔ میں بہت پریشان رہتا تھا اور اس وقت ناشکری بھی کرتا تھا۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ انسان کس کے لیے کام کرے؟ کون ایسا بامعرفت ہے کہ میں اس کے لیے کام کروں؟ آہستہ آہستہ مجھے کام کرنا برا لگنے لگا۔ میں صرف ناشکری کرتا تھا کہ زندگی کیوں کریں؟ بالآخر کیا ہوگا زندگی کر کے؟ میں مرنے کے لیے راضی تھا کہ انسان جب مر جائے گا یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں، لیکن اس کا آخر آ جائے گا۔ میں زمین پر رہنے والے افراد سے بہت کم رفت و آمد کرتا تھا، حتیٰ سلام کرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ چونکہ میں بے روزگار تھا، میرے والدین کا کہنا تھا کہ میں ان کے ساتھ جا کر رہوں۔ میں ایک اور پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اور میں نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ میں پورا نہیں کروں گا، جاؤ جا کر شکایت کر لو۔ سب فراڈ کرتے ہیں تو میں خود بھی ایک فراڈیا ہوں۔ اس شخص کا پروجیکٹ کچھ مہینے کے لیے رک گیا۔ اسی ناشکری کی حالت میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ صرف ایک ٹانگ کے علاوہ میرے پورے جسم میں تمام جگہ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہاسپٹل میں میرا جسم تخت کے اوپر تھا جبکہ میری روح تخت کے نیچے تھی۔ میں وہاں پر قید تھا۔ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں اپنی تمام ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پسلیوں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے قبرستان لے کر جائیں گے، دفن کر دیں گے اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں سکون میں آ گیا کہ خدا کا شکر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے 2 افراد ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے کندھے پر رکھا اور مجھے نیچے کی طرف کھینچا۔ میں پتھر کے ایک تخت سے چپک گیا۔ میں خوفزدہ تھا کہ کیوں مجھے نیچے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ جو دوسرے افراد تھے ان کو اوپر کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ میں پریشان تھا کیوں میری آنکھیں بند ہیں۔ میں اٹھنا چاہتا تھا، ہاتھ ہلانا چاہتا تھا لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اپنی قبر کے پتھر کے اوپر ہوں اور اب مجھ سے سوال و جواب ہوں گے۔ اس کے بعد پھر میں اوپر کی طرف خدا کی جانب جاؤں گا۔ یہاں پر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے جو غلط کام کیے تھے، جو ناشکری کی تھی، اس کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ مجھے ایک ایک عذاب کا معلوم تھا کہ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے۔ وہ 2 افراد کے جو میرے سر کے سیدھے اور الٹے جانب موجود تھے، وہ ایک لکڑی یا لوہے کا ایک ٹکڑا لے کر آئے، بڑے سے لوہے کی طرح، اور اس کو بے اختیار میرے الٹے ہاتھ میں دے دیا۔ اب میرا عذاب شروع ہو گیا۔ عذاب کے وقت میں جانتا تھا کہ کس گناہ کے عذاب کو برداشت کر رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اس لوہے کے ڈنڈے کو اپنے ہاتھ سے ہٹاؤں لیکن وہ چپک گیا تھا اور اس لوہے سے ایک حرارت میرے پورے جسم میں جا رہی تھی، ایک ایک سیل میں جا رہی تھی۔ وحشتناک عذاب، وحشتناک حرارت کہ عام طور پر اس طرح کی حرارت سے یا انسان کے اعصاب ختم ہو جاتے ہیں یا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ عذاب جاری تھا اور جاری تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں وہاں پر بھی چاہتا تھا کہ خدا کو بے وقوف بناؤں۔ میں کہہ رہا تھا کہ 1 منٹ کے لیے رکو، بات کر لیتے ہیں آپس میں۔ تم لوگ عذاب دینا چاہتے ہو، صحیح ہے، لیکن آؤ سامنے بات کرتے ہیں۔ میں صرف چاہتا تھا کہ چند لمحے کے لیے اس عذاب کو روک دوں۔ میں ناشکرا تھا، موت کے بارے میں خدا سے موت کی آرزو کرتا تھا۔ وہ طولانی عذاب تھا، شاید 10 سال، شاید 20 سال، شاید اس سے کم تر، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے احساس کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 100 سال کا ہو گیا ہوں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہاں سے فرار ممکن نہیں تھا۔
میں نے دل کی گہرائیوں سے خدا سے کہا کہ اس عذاب کو مجھ سے اٹھا لے۔ یہاں تک کہ میں نے خدا سے کہا کہ اگر مجھے کسی پیغمبر کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا، مجھے پیغمبر کو دکھاتے تو میں اتنا اچھا بنتا کہ میں خود اگلا پیغمبر بن جاتا۔ میری نظر میں پیغمبر کا زمانہ بہت اچھا تھا، جس قدر بھی جاہلیت تھی لیکن رہنما تو موجود تھا۔ میں نے جب خدا سے بات کی تو میں مکمل سکون میں آ گیا۔ خدا نے مجھ پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اب میرے ہمراہ جو 2 افراد تھے وہ مجھے اوپر کی طرف لے گئے اور پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں ایک ایسی جگہ پر نیچے کی جانب آیا۔ میں نے احساس کیا کہ میرے پاؤں کے نیچے مٹی ہے، زمین ہے۔ اب یہاں پر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں دیکھ سکتا تھا۔ میں لکڑی کے ایک چھوٹے سے گھر میں تھا کہ جو حضرت بنیامین علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ اس گھر میں ایک نور موجود تھا۔ اس گھر میں ایک کھڑکی تھی کہ جہاں سے میں نے باہر دیکھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہے، میں یہاں پر کیوں آیا ہوں؟ یہ تو پرانا زمانہ ہے۔ وہاں پر لوگ لکڑی اور پتھر کے ٹکڑے سے کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ اوزار نہیں تھے، صرف لکڑی اور پتھر کے ٹکڑے تھے کہ جس سے فصل کے لیے زمین کھود رہے تھے۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ عذاب ختم ہو گیا ہے۔ اب میں ان کے گھروں کو دیکھ رہا تھا، ان کے کام کرنے کو دیکھ رہا تھا، کھانا کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سخت زمانہ تھا، بہت زیادہ سخت۔ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ جاؤ گدائی کرو تو میں اس زمانے کی گدائی کرنے کو قبول نہیں کرتا۔ اس زمانے کی سردی اور گرمی کو برداشت کر کے گدائی کرنا، یہ کہاں اور وہ زمانہ کہاں۔ ان کے پاس نہ بجلی تھی، نہ روشنی، نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک روٹی بنانے کے لیے چند افراد چند گھنٹے کام کرتے تھے، شاید آدھا دن کام کرتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس زمانے میں گوسفند ذبح کر کے اس کو سیک کر کے کھاتے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر بھی امیری اور غریبی کا فرق تھا۔ بعض لوگ پتھر سے زمین کھود رہے تھے اور بعض لوگ لوہے کے ٹکڑے سے، اور زمین بھی کس قدر وسیع تھی کہ اگر آج ہم اس طرح سے کام کریں ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں گرمی اور سردی دونوں کو برداشت کیا۔ آج کے دور میں جیکٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا۔ حقیقت میں اس زمانے کی سردی بھی سخت تھی۔ اس زمانے میں امن نہیں تھا۔ ایک روٹی، ایک گوسفند، ایک لڑکی، ایک شخص یا کسی کو غلام بنانے کے لیے پورے گھر والوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ بھی انتہائی آسانی کے ساتھ، سر پر ڈنڈا مار کے آسانی سے قتل کر دیتے تھے۔ وہاں پر میں نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ توبہ کی، نادم ہوا۔ میں نے کہا خدایا، میں نے یہ زمانہ نہیں دیکھا تھا، آگاہی نہیں رکھتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کس قدر تکلیف برداشت کرتے تھے۔ کوئی بھی پیغمبر کی بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس دین کا علم ہے تو اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب میں راضی ہو گیا تھا کہ اس زمانے میں زندگی کروں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو ایمان نہیں لاتا۔ جب میں نے توبہ کی تو کھڑکی سے ایک نور داخل ہوا اور میرے سر کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا۔ وہ حضرت بنیامین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا چاہتے ہو کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک سونے کے رنگ کا سانپ میرے سینے پر ڈالا۔ اس سانپ کے سینے پر ایک حلقہ تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ مجھ سے کہا کہ اگر یہ سانپ تمہیں ڈنک مارے گا یعنی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، اور اگر ڈنک نہیں مارتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت دنیا کی بدترین حالت میری تھی اور بدترین لمحہ تھا، بدترین عذاب تھا، شرم کا بدترین عذاب کہ اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ بدترین عذاب کہ خدا اگر کسی کو دینا چاہے تو وہ یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو جائے۔ جب وہ سانپ میرے سینے سے نیچے اتر آیا تو وہ لمحہ بہترین لمحہ تھا، دنیا اور آخرت کا بہترین لمحہ۔